الله والله 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 الله والله والله والله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، یہ قرآن کریم کی آخری سورت ہے جس کی کچھ تشریح کا بیان پچھلے چند جمعوں سے چل رہا ہے. اس کا خلاصہ یہ ہے، یہ قرآن کریم کی آخری دو سورتیں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت نازل ہوئی تھی جب کچھ یہودیوں نے آپ پر جادو کرنے کی کوشش کی تھی. تو اس میں نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ تلقین فرمائی گئی کہ آپ ان دو صورتوں کے الفاظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگیں. پہلی صورت سورہ فلق تھی جس کا بیان الحمدللہ بقدر ضرورت ہو چکا ہے. دوسری صورت یہ قل اعوذ برب الناس ہے، جس کو سورۃ الناس کہا جاتا ہے، اور ترجمہ اس کا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قل، آپ کہیے. کیا کہیے؟ یہ کہیے کہ میں پناہ مانگتا ہوں تمام انسانوں کے پروردگار کی، تمام انسانوں کے بادشاہ کی، تمام انسانوں کے معبود. مراد تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، لیکن تین صفتیں ذکر فرمائیں، جو سارے انسانوں کا پروردگار ہے اس کی، جو سارے انسانوں کا بادشاہ ہے اس کی، جو سارے انسانوں کا معبود ہے اس کی. پناہ مانگتا ہوں، اس کی پناہ مانگتا ہوں اس شیطان کے شر سے
جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے اور پیچھے ہٹ جاتا ہے، اور جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے چاہے وہ جنات میں سے ہو یا شیطان یا انسانوں میں سے، یہ ترجمہ ہے قرآن آیت۔ پچھلے 2 جمعوں میں اس کی تشریح میں عرض کر چکا ہوں، جس کا خلاصہ یہ تھا کہ جب کبھی کوئی وسوسہ، کوئی خیال، برا خیال، گناہ کا ارادہ، گناہ کی خواہش، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں کوئی اعوذ باللہ بدگمانی، اس قسم کا کوئی وسوسہ پیدا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تلقین فرمائی ہے کہ بندے کو چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگے کہ اللہ میں اس وسوسے کے شر سے آپ کی پناہ مانگا۔ اس میں ہر قسم کا وسوسہ داخل ہے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خود فرمایا ہے کہ میری پناہ مانگو تو یقیناً جو بندہ اس پر عمل کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی پناہ عطا فرمائے گا۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک کریم ذات کسی سے کہے کہ تم میری پناہ مانگو، اور جب وہ مانگے تو کہے بھاگ جاؤ، میں تمہیں پناہ نہیں دیتا۔ ایک معمولی شریف آدمی بھی یہ کام نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو رحمان و رحیم ہے، وہ اس سے یہ ممکن نہیں ہے۔ اسی لیے حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ قرآن کریم میں جو دعائیں بتائی گئی ہیں کہ یہ دعا مانگو، یہ دعا مانگو، ان دعاؤں کے رد ہونے کا امکان ہی نہیں، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ خود فرما رہے قل رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین، مثلا قرآن کریم میں فرمایا یہ کہو کہ اے میرے پروردگار مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، انت خیر الراحمین، تو بہترین رحم کرنے والا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ کہو، یعنی درخواست کا مضمون بتا رہے ہیں۔ جب کسی کے سامنے درخواست پیش کی جاتی ہے، ایک شکل تو یہ ہے کہ آدمی اپنے الفاظ میں پیش کرے، جس کے سامنے پیش کر رہے ہیں وہ خود بتا رہا ہے کہ ان الفاظ سے مجھے درخواست دو، تو وہ کیسے رد ہوگی؟ اس واسطے جب اللہ کی پناہ مانگے گا انسان اس قسم کے تمام وساوس کے شر سے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو ضرور پناہ عطا فرمائیں گے، بشرطے کہ سچے دل سے مانگے۔ دیکھیے حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ قرآن کریم میں ذکر کیا ہے۔ زلیخا نے ان پر ڈورے ڈالے اور چاروں طرف سے دروازے بند کر دیے اور گناہ کی دعوت دی۔ جس کو دعوت دی جا رہی تھی وہ بھی انسان تھا، بشر تھا، اس کے دل میں بھی بشری تقاضے، بشری خواہشات موجود تھیں، وہ فرشتہ نہیں تھا۔ چنانچہ قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، یعنی عورت نے تو ارادہ کر ہی لیا تھا گناہ کرنے کا، ان کے دل میں بھی کچھ خیال آ چلا تھا، کچھ خیال آ چلا تھا، اگر اللہ کی دلیل نہ دیکھ لی ہوتی۔ بشر تھے، اگر خیال نہ آتا اور خواہش پیدا نہ ہوتی تو کوئی کمال نہیں تھا۔ اگر خواہش نہ پیدا ہوتی دل میں اور بچ جاتے تو کوئی کمال کی بات نہیں تھی، خواہش ہی نہیں ہوئی، حاجت ہی نہیں ہوئی، تو پھر بچ گئے تو کیا کمال۔ لیکن بھرپور جوانی ہے، بشری تقاضے پوری طرح موجود ہیں، قوت اور طاقت موجود ہے، اور دل میں خواہش پیدا بھی ہو رہی ہے، ہوئی ہے، لیکن اس کے بعد بچے، یہ ہے کمال جو پیغمبروں کا کمال ہے۔
تو کیا کیا؟ قرآن کریم کہتا ہے کہ دو کام کیے. ایک کام یہ کیا کہ جو دل میں خیال آ چلا تھا اللہ سے اس کی پناہ مانگی. اے اللہ میرے دل میں یہ خیال آنے لگا ہے، حالات ایسے ہو گئے ہیں، اگر آپ نے نہ بچایا تو میں بچ نہیں سکوں گا. تو پناہ مانگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی. اور دوسرا کام یہ کیا کہ میرے بس میں اتنا ہے کہ دروازے تک بھاگ جاؤں. اپنے بس میں جتنی بچنے کی کوشش تھی وہ پوری کر لی اور اللہ تعالیٰ سے رجوع کیا کہ یا اللہ میرے بس میں اتنا ہی ہے کہ میں بھاگ کے دروازے تک چلا جاؤں. دروازے معلوم ہے کہ تالے پڑے ہوئے ہیں، باہر نکل نہیں سکتا، لیکن میرے بس میں اتنا ہے کہ میں دروازے تک پہنچ جاؤں. تو کسی طرح دروازے تک بھاگ کے پہنچ گئے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھا کہ بندے نے اپنا کام پورا کر لیا، جتنا بھاگ سکتا تھا بھاگ گیا اور پھر میری پناہ مانگ لی، تو اب میرا کام ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دروازے کے تالے توڑ دیے. دروازے کے تالے توڑ دیے. تو مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ گرچہ رکھنا نیست عالم را پدید، خیرہ یوسف وار بھی باید دوید. کہ اگر تمہیں راستہ نکلنے کا، گناہوں سے نکلنے کا راستہ نظر نہ آ رہا ہو تو جہاں تک بھاگ سکتے ہو بھاگ جاؤ اور پھر اللہ سے مانگو کہ اللہ میرے اتنا کرنے کا کام میرا تھا، اب آگے تیرا کام ہے. خیرہ یوسف را وار بھی باید دوید. میں نے اپنے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ سے سنا کہ سن 1857 کی جنگ آزادی میں جب انگریزوں کے خلاف لڑائی ہو رہی تھی تو جگہ جگہ پھانسیاں لگائی ہوئی تھیں، لوگوں کو پھانسیاں دی جا رہی تھیں اور ظلم و تشدد کا بازار گرم تھا. آج یہ ہمیں تشدد پسند کہتے ہیں، لیکن ان کی تاریخ بربریت سے بھری ہوئی ہے. اس بربریت کا بازار گرم تھا. اسی میں ایک اللہ والے تھے، وہ کسی طرح ایک گھر میں ان لوگوں کے شر سے اپنے آپ کو بچا کر ٹھہرے ہوئے تھے. کئی دن اسی حالت میں گزر گئے، نہ کھانے کو کچھ تھا نہ پانی پینے کے لیے پانی تھا. باہر نکل نہیں سکتے تھے، باہر نکلتے تو انگریزوں کے ظلم و ستم کا نشانہ بنتے. تو جب کئی دن گزر گئے اور بالکل جان لبوں تک آ گئی تو سوچا کہ کیا کروں، پانی ہے نہیں، پیاس شدید لگی ہوئی ہے، جان پر بنی ہوئی ہے. تو دل میں سوچا کہ میں جتنا میرے بس میں کام ہے وہ تو کر لوں اور پھر اللہ سے مانگوں. تو ایک پیالہ پڑا ہوا تھا پاس، اور کمزوری کی بھوک اور پیاس کی کمزوری سے چلنا ممکن نہیں تھا. پیالے کو ہاتھ میں لے کر سرک کر صحن تک پہنچ گیا اور صحن میں لے جا کر پیالہ رکھ دیا اور دعا کی کہ اللہ میرے بس میں اتنا ہی تھا کہ میں سرک کر پیالہ یہاں پر رکھ دوں، بارش نازل کرنا یہ آپ کا کام ہے، اپنے فضل سے مجھے اس میں پانی عطا فرما دیجیے آسمان. یہ دعا کی. جب بندے نے اپنا پورا کام کر لیا اور اللہ تعالیٰ سے رجوع کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں اب میرا کام ہے. بادل آئے، بارش برسی اور پیالہ پانی سے بھر گیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگنے کے ساتھ ساتھ آدمی اپنے کرنے کا جتنا کام ہے وہ کر لے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے. جتنا بچنے کی کوشش ہو سکتی ہے گناہ سے وہ کر لے، پھر اللہ تعالیٰ سے مانگے. تو ممکن نہیں ہے کہ وہ رد ہو. تو یہ سکھایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں کہ اپنا کام کرو اور پھر میری پناہ مانگو. اور شیطان سے پناہ مانگو، نفس کے شر سے پناہ مانگو. کوئی برا ساتھی مل گیا ہے، وہ غلط راستے پر چلا رہا ہے، وہ بھی اس میں داخل ہے. وہ دلوں میں غلط باتیں ڈال رہا ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے بھی میری پناہ مانگو کہ یا اللہ
حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی کہ اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں من صاحب السوء، برے ساتھی سے جس کی صحبت مجھے خراب کر دے، میں اس کی پناہ، آپ کی پناہ مانگتا ہوں۔ غرض پناہ مانگنے کی عادت ڈالو اللہ تبارک و تعالیٰ، ہر برے کام سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو۔ پھر یہاں یہ بات بھی عرض کر دوں کہ پناہ مانگنے کا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگنے کا سب سے زیادہ بہتر، سب سے زیادہ مؤثر طریقہ یہ ہے کہ آدمی براہ راست اللہ سے مانگے، نماز حاجت پڑھے۔ حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہیں کوئی بھی حاجت پیش آئے، کوئی بھی ضرورت پیش آئے، کوئی مشکل پیش آ جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اس کو پیش کرنا ہو تو 2 رکعتیں پڑھو اس نیت سے۔ نماز حاجت صلاۃ الحاجہ کہلاتی ہے، نماز حاجت کی نیت سے نماز پڑھو اور نماز پڑھ کر پھر اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ اس کے کچھ الفاظ بھی حدیث میں آئے ہیں، وہ یاد کر لیے جائیں تو بہت اچھا ہے۔ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ العلی العظیم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، اللہم انی اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک ومنجیات امرک والسلامۃ من کل اثم والغنیمۃ من کل بر والفوز بالجنہ والنجاۃ من النار۔ یہ مناجات مقبول میں بھی لکھی ہوئی دعا ہے اور مصنون دعاؤں کی کتابوں میں بھی لکھی ہوتی ہے، یہ یاد کر لو تو اچھا ہے۔ لیکن اگر بالفرض یاد نہ بھی ہو، لا الہ الا اللہ العلی العظیم تو کہہ لو گے نا، لا الہ الا اللہ العلی العظیم کہہ کر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اپنی وہ حاجت پیش کرو، یا اللہ یہ مجھے حاجت پیش آ گئی، اپنے فضل و کرم سے مجھے یہ عطا فرما دے۔ یہ نماز حاجت پڑھ کے دعا مانگنے کا طریقہ تمام حاجات، تمام مشکلات کو حل کرنے کے لیے سب سے زیادہ افضل، موجب ثواب اور سب سے زیادہ مؤثر ہے۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ نے یہ تلقین فرمائی ہے۔ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آج کل ہمارے ماحول میں جب کوئی حاجت پیش آتی ہے یا کوئی مشکل پیش آتی ہے تو لوگ تعویذ گنڈے کے فکر میں ضرور پڑتے ہیں کہ کوئی تعویذ بتا دو یا دے دو اس کام کے لیے، تو وہ تعویذ کی فکر زیادہ ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے نماز حاجت پڑھ کر دعا کرنے کو کچھ سمجھتے ہی نہیں۔ حالانکہ جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے طریقہ ثابت ہے وہ یہ ہے کہ 2 رکعت پڑھو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرو، یہ سب سے زیادہ مؤثر طریقہ ہے۔ اس میں ثواب بھی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کا فائدہ بھی ہے اور ساتھ ساتھ مؤثر بھی سب سے زیادہ ہے۔ تعویذ گنڈے ہر چیز سے زیادہ مؤثر ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں تعویذ گنڈے کو سب سے زیادہ مؤثر سمجھ لیا گیا اور لوگوں میں یہ بات بیٹھ گئی کہ بھائی ہر چیز کے لیے کوئی نہ کوئی تعویذ ہونا چاہیے، ہر چیز کے لیے تعویذ ہونی چاہیے، کوئی فلاں چیز کا تعویذ دے دو، فلاں چیز کا تعویذ دے دو، فلاں چیز کا تعویذ دے دو۔ یہاں تک کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک عورت آئی اور آ کے اس کو سر ہو گئی کہ جی میری مانگ صحیح نہیں نکلتی، ٹیڑھی نکلتی ہے، جب میں بال بناتی ہوں کنگھی کرتی ہوں تو مانگ سیدھی نہیں نکلتی، تو کوئی ایسا تعویذ دے دو کہ مانگ سیدھی نکلا کرے۔ انہوں نے کہا بھائی ایسے اس کا کوئی تعویذ نہیں جی، کوئی تعویذ دے دو، آپ تو عالم آدمی ہو اور کوئی تعویذ دے دو۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عالم جو ہوتا ہے وہ سارا علم دین جو پڑھتا ہے وہ سارا تعویذ گنڈے کے لیے پڑھتا ہے، تو اس کو اگر تعویذ گنڈے نہیں آتے تو وہ عالم ہی نہیں، تو
سارے علم جو ہے وہ آج کل لوگوں کے ذہن میں منحصر ہو گیا ہے، خاص طور سے خواتین کے ذہن میں، کہ اگر یہ عالم ہے تو ضرور کوئی نہ کوئی تعویذ نکالے گا اور ایسا دے گا کہ جس سے میرا مقصد حل ہو جائے۔ تو خوب سمجھ لیجئے کہ ساری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تعویذ نہیں دیا کسی کو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی کبھی کسی کو ایک تعویذ نہیں دیا۔ ہاں جھاڑ پھونک کی ہے کبھی کبھی، کیونکہ قرآن نے کہا قل، کہو، زبان سے کہو، تو جھاڑ پھونک کی ہے۔ بعض اوقات بیماروں پر جھاڑ دیا، اللہم رب الناس اذھب الباس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک پڑھ کے دم کر دیا۔ فرمایا اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، یہ کہہ کے دم کر دیا۔ اور اس طرح کے بہت سے جو ذکر ہیں وہ پڑھ کر دم کرنا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، آپ نے کیا ہے۔ اور وہ بات کیا ہے کہ وہ بھی دعائیں ہیں، وہ جو دم کیا ہے نا وہ بھی ساری دعائیں ہیں۔ اللہم رب الناس اذھب الباس، اے اللہ تو سارے انسانوں کا پروردگار ہے، یہ بیماری دور فرما دے۔ واشف انت الشافی، دعا شفا دے دیجیے، آپ ہی شفا دینے والے ہیں۔ لا شفاء الا شفاؤک، آپ کے سوا کوئی شفا نہیں دے سکتا۔ شفا اللہ یغادر سقما، ایسی شفا دے دیجیے جس کے بعد کوئی بیماری باقی نہ رہے۔ یہ حضور سے ثابت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، میں اس عظمت والے اللہ سے سوال کرتا ہوں جو سارے عرش عظیم کا مالک ہے کہ وہ آپ کو شفا دے دے۔ یہ حضور سے ثابت ہے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی چیزوں کے لیے جھاڑ تو کی ہے، دم کیا ہے، لیکن تعویذ لکھ کر کسی کو نہیں دیا، نہ کسی صحابی سے کہا کہ تم لکھ کے دے دو بھائی اس کو تعویذ۔ البتہ جو لوگ زبان سے خود نہیں پڑھ سکتے آیتیں یا دعائیں، تو ان کے لیے صحابہ کرام نے یہ کیا، بھائی یہ زبان سے تو اس کو یاد نہیں رہے گا کہ یہ پڑھے اپنے اوپر دم کرے، لاؤ اس کو لکھ کے دے دیں تو یہ باندھ لے، اپنے کہیں بازو پہ باندھ لے، کہیں گلے میں ڈال لے۔ یہ بات صحابہ سے منقول ہے، لہذا وہ ناجائز نہیں ہے۔ قرآنی آیات کا تعویذ اگر کوئی آدمی گلے میں ڈال لے ناجائز نہیں ہے، لیکن یہ بھی سمجھ لیں کہ وہی تعویذ جائز ہے جس میں یا تو قرآن کریم کی آیات ہو یا اس میں کوئی دعا ہو، ذکر ہو، معنی اس کے سمجھ میں آتے ہو۔ ایسے تعویذ جن کے اوپر کوئی ایسی بات لکھی ہوئی ہو جس کا مطلب ہی سمجھ میں نہیں آتا، وہ حرام ہے۔ ایسا تعویذ وہ ناجائز ہے۔ اگر اس میں کوئی ایسی عبارت لکھی ہوئی ہے، ایسی بات لکھی ہوئی ہے جس کا مطلب ہی سمجھ میں نہیں آ رہا، تو ایسا تعویذ استعمال کرنا ناجائز ہے۔ بعض تعویذ ایسے ہوتے ہیں جس میں غیر اللہ سے مدد مانگی جاتی ہے، اللہ کے علاوہ کسی سے، اللہ بچائے، وہ چاہے نبی ہو، چاہے ولی ہو، چاہے کتنا بڑا بزرگ ہو، اللہ کے سوا کسی سے مراد نہیں مانگی جاتی، اور وہ شرک کے قریب انسان کو پہنچا دیتی۔ ایسے تعویذ بالکل حرام ہیں، شرک کے قریب پہنچا دیتے ہیں انسان۔ اسی لیے فقہاء کرام نے فرمایا کہ اگر تعویذ میں کوئی ایسی زبان لکھی ہوئی ہے جو آپ سمجھتے نہیں ہیں، تو کیا پتا کہ اس میں کوئی غیر اللہ سے مدد مانگ لی گئی ہو، کوئی شرک یا کلمہ اس کے اندر موجود ہو۔ اس واسطے ایسا تعویذ استعمال کرنا بالکل جائز نہیں۔ ہاں جائز کیا ہے کہ بھئی قرآن کریم کی آیات ہیں، ان کو بھی ادب کے ساتھ اگر استعمال کیا جائے، یا کوئی ذکر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، یا کوئی دعا ہے اور تعویذ میں لکھ دی گئی ہے، تو وہ جائز ہے۔ جائز ہے لیکن نہ ثواب ہے اس میں کوئی۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ جو لوگ یہ تعویذ گنڈے کرتے ہیں تو اس کا یہ روحانی علاج ہے، اس کا نام روحانی علاج رکھا ہوا ہے۔ کوئی روحانی وانی علاج نہیں ہے، وہ ایسا علاج ہے جیسے کہ آپ حکیم کے پاس گئے، ڈاکٹر کے پاس گئے، ہومیوپیتھی کے پاس گئے،
ایسے ہی کسی عامل کے پاس چلیں گے. روحانی علاج کو کہنا ہی غلط ہے. وہ بھی جسمانی علاج، اور اس میں نہ کوئی فضیلت ہے، نہ کوئی ثواب ہے، نہ کوئی تقدس اس سے وابستہ ہے، بس ایک جائز کام ہے. اور یہ بھی سمجھ لیں کہ اگر کسی خاص مقصد کے لیے آدمی قرآن کی آیت اس لیے پڑھتا ہے کہ یہ پڑھ کے میری بیماری دور ہو جائے، میرا قرضہ ادا ہو جائے، مجھے روزگار مل جائے، میری اولاد ہو جائے، تو تلاوت کا ثواب اس میں نہیں ملتا. وہ ٹھیک ہے جائز ہے، لیکن تلاوت کا ثواب اس وقت ملتا ہے جب خالص اللہ کے لیے پڑھے. اللہ کے لیے پڑھے گا، تلاوت کرے گا تو ثواب ملے گا. لیکن اگر وہ اپنے کسی ذاتی مقصد کے لیے کر رہا ہے تو ثواب نہیں. ہاں جائز ہے، کوئی گناہ بھی نہیں. تو بھائی یہ غلط فہمیاں ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی ہے کہ جو طریقہ اللہ نے بتایا قل اعوذ برب الناس، اور جو طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ دعا کرو اللہ تعالیٰ سے. دعا کی ایسی چیز ہے کہ اگر دنیاوی مقصد کے لیے بھی کر رہے ہو اس پر بھی ثواب ہے. اگر کہو یا اللہ میرا قرضہ ادا کرا دیجئے، یا اللہ مجھے روزگار دلوا دیجئے، یا اللہ مجھے اولاد اچھی دے دیجئے، یا اللہ مجھے بیماری سے شفا دے دیجئے، مانگ رہے ہو اپنے لیے، لیکن ہر دعا پر اللہ تعالیٰ کے ہاں ثواب لکھا جا رہا ہے، عبادت ہے. لیکن تعویذ گنڈے میں کوئی عبادت نہیں ہے، نہ اس کے اوپر کوئی ثواب ہے. ہاں جائز ہے، جیسے اور علاج کرتے ہو یہ بھی علاج. تو اب ہو یہ رہا ہے ہمارے معاشرے میں کہ ہر چیز کا حل جو ہے وہ تعویذ گنڈے کی سے حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اور جو تعویذ گنڈا دے وہ بہت بڑا عالم ہے، اور وہ بہت بڑا پیر ہے، اور اگر کوئی نہ دے تو سمجھے جی اس سے تو زندگی برباد کر دی، کچھ پڑھا لکھا ہی نہیں. حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص آیا میرے پاس، آ کے کہنے لگا جی مجھے تعویذ دے دو فلاں چیز کا. حضرت نے بھائی مجھے نہیں آتا اس کا کوئی تعویذ، میں دعا کروں گا تیرے. کہنا جی تعویذ دو. تو حضرت نے کہا بھائی کیا کروں، مجھے دعا میں کروں گا، دعا آتی ہے، تعویذ نہیں آتا مجھے. وہ پیچھے ہی پڑ گیا، دیہاتی آدمی تھا. حضرت نے سوچا کہ دیہاتی آدمی ہے تو اس کو میں رد کروں گا تو اس کا دل ٹوٹے گا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ اس کا کچھ ہو. تو تعویذ لکھ کے دیا، اس پہ اردو میں لکھ دیا کہ یا اللہ میں جانتا نہیں یہ مانتا نہیں، یا اللہ میں جانتا نہیں یہ مانتا نہیں، تو آپ اللہ اپنے فضل و کرم سے اس کی مراد پوری فرما دی. یہ دعا لکھ کے دے دی، لے جا بھائی. اللہ تعالیٰ نے اسی سے فائدہ کر دیا. تو ہوا یہ ہے تعویذ جو پیدا ہوئے ہیں نا، کیسے؟ نہ قرآن میں آئے نہ حدیث میں آئے، لیکن پیدا اسی لیے ہوئے کہ کسی بزرگ نے کوئی بات لکھ کے دے دی، کوئی کلمہ، اللہ تعالیٰ نے اس میں تاثیر پیدا کر دی، فائدہ ہو گیا. تو لوگوں نے کہا بھائی یہ تعویذ فلاں چیز کا تعویذ ہو گیا، یہ بخار کا تعویذ ہے، یہ سر کے درد کا تعویذ ہے، یہ فلاں چیز کا تعویذ ہے، یہ اس طرح پیدا ہو گئے تعویذ. لیکن اصل بات یہ ہے کہ جب کبھی انسان کو کوئی حاجت، کوئی مشکل، کوئی پریشانی پیش آئے تو جو طریقہ قرآن نے بتایا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اس کی طرف زیادہ توجہ دو اور اس کو زیادہ اہم سمجھو، اس کو زیادہ مؤثر سمجھو، اور دوسری چیزوں کو اس کے مقابلے میں کمتر سمجھو. اب الٹا سمجھ لینا کہ تعویذ کو دعا سے افضل سمجھ لینا، اور یہ سمجھنا ہر چیز کا ایک تعویذ ہوتا ہے، تو یہ خیال جو ہے یہ غلط خیال ہے، اور یہ قرآن و سنت کی صحیح مرتبہ نہ دینے کے مرادف ہے. اس سے پرہیز کرنا چاہیے. ہاں جو بھی آئے، میں کہتا ہوں سب سے اس سے زیادہ کوئی مؤثر نہ تعویذ ہے، نہ گنڈا ہے، نہ کوئی اور جھاڑ پھونک ہے. جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے، اس کو یاد کر لو. نماز حاجت اور اس کے بعد کی جو دعا ہے، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، لا الہ الا اللہ العلی العظیم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، یہ دعا یاد کر کے اور ہر مقصد
اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنی رحمت سے ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.